آباد رہیں گے ویرانے، شاداب رہیں گی زنجیریں، جب تک دیوانے زندہ ہیں پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں۔ اور ایسے ہی دیوانے دنیا میں کوئی کام ایسا کر جاتے ہیں کہ تاریخ اور آنے والی نسلیں انہیں یاد رکھتی ہیں، اور دنیا میں ایسے دیوانوں کی تعداد ہمیشہ بہت کم رہی ہے۔ آج کے ایسے ہی دیوانوں میں سے جو مہاراشٹر میں چند دیوانے پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک ہیں محترم غازی الدین صاحب۔ میں انہیں نہایت ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور سیاسی استحصال اور سماجی مظالم کب تک اس موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ محترم ایڈوکیٹ غازی الدین صاحب۔ آج کے اس نشست کے صدر اور محترمہ شیتل صاحبہ، دائز پر بیٹھے ہوئے حضرات، اورنگ آباد کے دانشور معزز حاضرین، مجھے اس عمر میں بھی یہاں لانے کے لیے، یہاں آنے کے لیے جس چیز نے تھوڑی سی طاقت دی، اس میں دو تین چیزیں خاص طور پر، ایک ہندوستان کی ایک آہنی خاتون کے ساتھ ڈائس شیئر کرنا، اور پھر آپ حضرات سے میں لفظ مخاطب تو نہیں کہوں گا، بلکہ میرے جو کچھ خیالات ہیں، میں جو کچھ کرتا ہوں وہ آپ سے شیئر کروں، یہاں کے جو دانشور ہیں ان کے سامنے کچھ سوالات ریز کروں، اور کوشش اور یہ چاہوں گا کہ آپ جو مسائل میں نے وقتاً فوقتاً اپنی کتابوں کے ذریعے اٹھائے ہیں اس سے آپ کہاں تک اتفاق کرتے ہیں یا اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے پہلے جناب نائب انصاری، جناب خالد احمد، ان کے ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں اس ناچیز کی کتاب کی اجرائی کے لیے یہ بڑی شاندار محفل دانشوروں کی منعقد کی۔ اس کتاب کی سٹوری بھی بہت عجیب ہے، تھوڑے الفاظ میں کہتا جاؤں۔ کتاب کی اشاعت کے بعد تاریخ اجرائی طے کر ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ بھائی اجرائی وغیرہ یہ رسومات میں اب ہمیں اتنی توانائی نہیں صرف کرنا چاہیے، تو نہیں کہیں گے کہ بھئی اتنی اچھی کتاب آئی ہے، ہر ہندوستان بھر کے ادیبوں نے، سماجی شخصیتوں نے تعریف کی ہے، اس کا اجرائی ہونا چاہیے۔ تو ہم تاریخ کے مقرر کرنے کا پروگرام 27 کو بنائے، اور اس 27 تاریخ سے پہلے پورے 1000 کتابیں ختم ہو گئے۔ یقیناً یہ میں اپنے فخر سے یا بہت اپنی تعریف کرنے کے مقصد سے نہیں، خدا کے واسطے آپ یہ چیز مت لائیے۔ اس کے پیچھے مجھے یہ چیز ظاہر کرنا ہے کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی شخصیت کا یہ چمتکار کہوں گا میں کہ یہ ایسا واقعہ ہوا، ورنہ اردو والوں کو تو ہمیشہ شکایت رہتی ہے کہ 10 سال کتابیں بکتی نہیں ہم، لیکن میری یہ خوش قسمتی ہے کہ تاریخ اجرائی سے پہلے کتابیں ختم ہو گئی۔ وہ کیسے ختم ہوئیں، عوام تک نہیں پہنچی۔ بامبے میں کتابیں چھپانے کا انتظام کیا تھا میں، جماعت اسلامی کے امیر جناب مولانا مدعو صاحب نے اس کتاب کا ایک نسخہ دیکھا، اور وہیں انہوں نے 300 کتابیں خرید لیا۔ باقی کتابیں میرے پاس آئیں۔ کل ہند ایک تنظیم ہے بانسیف کی، جناب وامن میشرام صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم نے 200 کتابیں خرید لیا۔ میں نے کہا آپ کیا کریں گے 200، آپ اردو تو نہیں جانتے ہو، میں کیا لکھا ہوں آپ پڑھ تو نہیں، تو نہیں آپ جو
لکھے ہیں بابا صاحب سے انصاف کیا ہوگا اور ہم اپنے مسلم ساتھیوں کو پڑھنے دیں گے۔ رہ گئی 500 کتابیں، مجھے اپنے جو کچھ بھی تھوڑی بہت خدمات ہمیں اس کا اعتراف کے طور پر پچھلے 30 مئی کو شولاپور میں ایک انعام دیا گیا، برہم دیو مانے پرتشٹان، سشیل کمار شندے صاحب وزیر توانائی اور ولسے پاٹل صاحب اس فنکشن میں تھے۔ انہوں نے دیکھا اور حیرت میں پڑ گئے کہ اب بابا صاحب پر آپ نے اتنی بڑی کتاب لکھی ہے، بڑی کہہ سکتے ہیں، پڑھ کے تو کوئی دیکھا نہیں۔ میں نے کہا جی ہاں، تو بولے گورنمنٹ 500 کتابیں خرید لے گی اور ہم تمام اردو اسکولوں کو بھیج دیں گے۔ میں ہر جگہ حیرت میں رہا کہ بھائی بغیر پڑھے کہ آپ کیا کوئی متنازع کوئی بات ہے یا کوئی دیکھ کر تو آپ خریدو؟ نہیں آپ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے ایک خواہش ضرور تھی۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے آخری ایام بہت ہی جو بیماری کی حالت میں وہ اورنگ آباد میں گزرے ہیں، اس کی تاریخ آپ لوگوں کو معلوم ہوگی، اس کا میں نے اپنی کتاب میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ بلکہ جب ان کے سامنے دیکشا لینے کا، بودھ مذہب اختیار کرنے کا پروگرام آیا، تو انہوں نے جہاں دوسرے ناموں کے ساتھ ساتھ اورنگ آباد کا بھی انتخاب کیا تھا کہ یہاں وہ تقریب ہو جو ناگپور میں ہو، تو اس مناسبت سے میں چاہتا تھا کہ اورنگ آباد میں ایک یہ کام ہو، اور یہ میری خواہش پوری ہوئی۔ المختصر یہ کہ یہ میری کتاب کے بارے میں ایک تھوڑا سا تعارف تھا پورے ہندوستان بھر کے جہاں جہاں لوگوں کو میں نے ایک ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا۔ بھئی اس کتاب میں کچھ، یہاں آنے کے بعد بھی ہمارے کچھ ساتھیوں نے جنہوں نے کتاب پڑھا انہوں نے بڑی تعریف کی۔ بہرحال یہ میری خوش قسمتی ہے۔ اب میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ آپ لوگ جانتا ہوں میں کہ محترمہ سیتل وت صاحبہ کو سننے کے لیے بے قرار ہیں۔ آج کا عنوان ہے سیاسی استحصال اور سماجی مظالم کب تک۔ دوستو، کس سے سوال کر رہے ہیں آپ کا سماجی استحصال ہوتا کیوں ہے؟ سیاسی مظالم ہوتے کیوں ہیں؟ کب تک؟ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے، اس کے حل، اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کیجیے۔ دوستو، پھولے شاہو امبیڈکر وچار مسلم منچ، اسی نام کی ایک تنظیم شولاپور میں بھی ہم چلا رہے ہیں۔ کچھ ہم جناب نائب انصاری صاحب، خالد صاحب سے اپنے خیالات شیئر کرتے ہیں، کچھ ان سے سیکھتے ہیں، کچھ ہم اپنے تجربات بیان کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں پھولے شاہو امبیڈکر یہ الفاظ کچھ مانوس نہیں ہیں زیادہ، اور پھر آج تو ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ پھولے شاہو امبیڈکر وچار مسلم منچ سے محترمہ سیتل وت کا کیا تعلق؟ میں کوشش کروں گا اس بات کی سمجھانے کی آپ کو کہ اس کا راست تعلق ہے۔ جہاں تک محترمہ سیتل وت کا نام آتا ہے، انسانی حقوق کی بات آتی ہے۔ انسانی حقوق اور محترمہ سیتل وت لازم و ملزوم ہیں، ان کے رب کے ساتھ ہی ہیومن رائٹس کے ساتھ ہی بات آتی ہے۔ اسی طرح پھولے شاہو امبیڈکر وچار دھارا کا راست تعلق سیاسی استحصال اور سماجی ناانصافیوں سے۔ محترمہ جو کام کر رہی ہیں، مسلمانوں پر جو ظلم ہوا، کتنے دن کی تاریخ ہے یہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزادی کے بعد آپ پر ظلم ہو رہا ہے۔ گجرات کے واقعات ہیں، پولیس ایکشن ہے، مختلف ملک میں جو بڑے بڑے فساد ہوئے، شاید ان سے محترمہ واقف بھی نہیں ہوں گی۔ میری عمر زیادہ ہے، میں سب ان چیزوں کو دیکھ چکا ہوں، پولیس ایکشن بھی دیکھ چکا ہوں۔ آپ کو یقین نہ آئے گا، گجرات کے فسادات سے بھی زیادہ سنگین
یہ مظالم ہم پر ہوئے ہیں، اور یقیناً ہماری طرف سے محترمہ نے جو آواز اٹھائی، ہم بہت ان کے شکر گزار ہیں۔ اس دور میں موزی جیسے شخص کے دور میں جب ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایک خاتون جب ہے، یہ عجیب اتفاق ہے اس سب کانٹیننٹ کا، اس ملک اور ہندوستان اور پاکستان کا، کہ پاکستان میں محترمہ آسمہ جہانگیر کام کرتی ہیں اور ہمارے پاس ایک دوسری خاتون محترمہ سی تلوت کرتی ہے۔ بہت بڑی چیز ہے، بڑے دل گردے کی کام ہے، لیکن محترمہ کا کام کا کس طرح سے شاہو پھولے امبیڈکر وچار دھارا سے ہے، اس پر میں تھوڑی سی محترمہ میں آپ کی توجہ 2000 سال پہلے لے جاؤں گا۔ دنیا میں یہی ایک ایسا ملک ہے جہاں انسان کو پیدا ہوتے ہی اس کے حقوق کو ختم کر دیا جاتا ہے، جہاں ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، اس کے 3 جو ہیں پارٹس، حصے، ایلیمنٹس، وہ ہوتا ہے بھائی چارگی، بندھتوا، سامانتا، مساوات، آزادی۔ یہ 3 جو ہیں جوہر ہیں جو کسی انسان کی شخصیت کو بناتے ہیں، کسی سوسائٹی کو بناتے ہیں۔ آج اس دیش کی اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو ملک کا ایک کثیر آبادی والا 80-90% ان 3 چیزوں سے محروم کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ سیاسی تاریخ بہت پڑھتے ہیں، اس نے اس پر حملہ کیا، اس نے اس پر حملہ کیا، اس نے وہ ملک فتح کیا، اورنگزیب نے یہ کیا، شیواجی نے یہ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ بہت کم لوگ سماجی تاریخ پڑھتے ہیں، جس کو ہم سوشل اسٹڈی کہتے ہیں، کہ کس طرح سے ہمارے ملک میں ایک کثیر آبادی کو جانور سے بدتر سمجھا گیا، پیدائش کے ساتھ ایک لیبل لگایا گیا، اور یہ 3 جو جوہر ہوتے ہیں، جو اہم چیزیں ہوتے ہیں، اس سے جو ہے ان کو محروم کر دیا گیا۔ اس ظلم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو آپ کی صرف 50 سال کے ظلم پر آپ تل ملا گئے، لیکن ملک کی 80% آبادی پر جو ہے 2000 سال سے ظلم ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کبھی آپ نے غور کیا؟ کیا آپ پر غور کرنے کی ضرورت نہیں؟ مسلمان کی حیثیت سے آپ پر بھی بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ جب بھی آپ ہمارے علماء واعظ کرتے ہیں، حضور کے آخری خطبے کی بات کرتے ہیں کہ کالے پر گورے کو تو فوقیت نہیں، سب انسان برابر ہیں وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہی چیزیں انسانی حقوق کے ضروری اجزاء ہیں۔ حضور کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ جو ہے اونچ نیچ اور کالے گورے، عربی عجمی، یہ جو فرق ہوتا ہے، اس سے جو سوسائٹی محروم کبھی نہیں رہنا چاہیے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ چیزیں بھی جو ہیں اسلامی تعلیم کا عین جز ہیں۔ جب یہ عین جز ہیں تو سوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے کیا کیا یا کرنے کی کچھ ضرورت ہے کیا؟ میں نے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ کیا ہم اس چیز کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے؟ ہم خیر امت ہیں، انسانی آبادی کا ایک کثیر حصہ اگر ان چیزوں سے محروم کیا جائے، ان کے حقوق کو ٹریمپل کیا جائے، ان کی پامالی کی جائے، تو اس وقت کیا ہوا؟ اس مسئلے کا میرے نظر میں ایک حد تک اسلام نے جو ہے اس کو حل کر دیا۔ آپ کہیں گے کہ کون سا مسلمان فنڈامنٹل رائٹس یا ہیومن رائٹس کے لیے کام کیا؟ تاریخ میں ایسا ڈھونڈے تو کوئی نام ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ لیکن دوستو، ہمارے آباد و اجداد، اس ملک کے آبادی کے 90% آبادی کے آبا و اجداد اسی ملک کے باشندے ہیں۔ ان کا خونی رشتہ یہاں کے لوگوں سے ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے ناک، نقشہ، رنگ، کلر، اب تو ڈی این اے بھی نکل گیا۔ تو یہ جو ہمارے آبا و اجداد جو اسلام میں داخل ہوئے، اسی دن سے انہوں نے جو ہے رائٹس کا مسئلہ حل کر دیا۔
جو لوگ آج ہم مسلمان بڑے فخر سے کہتے ہیں تھوڑی سی بیماری ضرور ہے مگر قابل نظر انداز بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن ہے بیماری، ہندو سوسائٹی کا اثر تھوڑا سا آ گیا ہے، لیکن اس کے لیے ہمارا مذہب ملزم نہیں قرار دیا جا سکتا، اس کے لیے ہم ملزم قرار دیے جا سکتے ہیں۔ فنڈامنٹل رائٹس، انسانی حقوق کا مسئلہ آج مسلم سوسائٹی کو دیکھتے ہیں کہ ہم بڑے مزے سے رشتے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑے مزے پہ رہتے ہیں، چھوت چھات وغیرہ کچھ نہیں، تو ایک طرح سے اس ملک کا جو ہے حق جو ہے یہ جو رائٹس کا مسئلہ ہم نے حل کر دیا۔ ابھی اس کے باوجود بھی بہت ہے۔ ابھی یہ میں اپنی بات پر آ رہا ہوں، پھلے شاہ امبیڈکر کون تھے؟ ان کی آپ ایک بہت طویل عنوان ہو جاتا ہے، محترمہ کو سننے کے لیے آپ بے چین ہیں۔ یہ شخصیتیں جو ہیں، میں کہوں مسلمانوں سے کہوں گا کہ یہ شخصیتیں ہماری مہاراشٹر کی جو ہیں بڑی پیاری شخصیتیں تھے۔ آپ ان کی زندگی اور ان کی پوری لڑائی کیا تھی؟ یہاں کے ملک کی جو ویوستھا، جو نظام تھا، جو براہمنزم کا نواس تھا، اس پر جو شدید حملہ حقوق کے پامالی کے سلسلے میں کیا، ویسے تو بہت لمبی چوڑی کہانی ہے، میں صرف پھلے سے 19ویں صدی سے شروع کرتا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ محترمہ سیتل وت صاحبہ پھلے کی اور شاہو مہاراج کی زندگی کی اسٹڈی کی ہے یا نہیں، کیونکہ مراٹھی میں ہے، اور ان کی لڑائی جو ہے یہ حقوق کے لیے تھی، اس کے معنی ان کے ہیومن رائٹس کے لیے تھی۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، مہاتما پھلے نے کیا کیا؟ زندگی بھر لڑتے رہے ویوستھا سے۔ کیا لڑائی تھی؟ کیا انہوں نے پیسے کے لیے لیا؟ کیا کسی ملک سے انگریزوں سے برخلاف؟ وہ تو کہتے تھے کہ انگریز رہیں ابھی۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ مہاتما پھلے کہتے تھے کہ انگریز ابھی نہ جائیں۔ یہی کم و بیش خیالات ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے بھی تھے کہ بھائی انگریز چلے جانے کے بعد پھر ہم کو براہمنزم کے غلام پیشوائی راج نہ آ جائے، اس سے وہ خوف زدہ تھے۔ انگریزوں کے رہنے کی وجہ سے تعلیم کے جو دروازے کھلے تھے، شعور آ رہا تھا، اور پھلے کا جو کارنامہ ہے بہت بڑا، محض اس لیے کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے بعد اپنے آزادی کے لیے لڑا۔ اسی طرح بابا صاحب امبیڈکر کی زندگی کا ایک ایک پل جب سے ان سے ہوش میں آیا، حقوق کے لیے ہی لڑائی ہے۔ محترمہ کی لڑائی سے بہت پہلے سے لڑائی شروع ہوئی ہے، 2000 سال سے مہاتما گوتم بدھ سے لڑائی شروع ہے۔ یہ لڑائی ہمیشہ حقوق کی پامالی ہوتی رہے گی، اس قسم کے لڑائیاں چلتے رہیں گے۔ ہمیں بھی مسلمانوں کو بھی اس میں حصہ لینا ہے۔ پھلے امبیڈکر وچار دھارا جو کچھ ہے اس کی اسٹڈی ضروری ہے۔ اس کے لیے میں نے کوشش کیا ہے کہ پہلے مسلمانوں کو ان شخصیتوں سے واقف کرایا جائے، اس لیے میں نے ایک حقیر سی کوشش کی ہے، اردو میں کتابیں لکھی ہیں تاکہ عام مسلمان، بلکہ عام مسلمان، میں تو یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ملک کی جو ہے صرف اردو ہی ایک ایسی زبان ہے جس کو ہم انٹرنیشنل لینگویج کہہ سکتے ہیں، اور یہ انٹرنیشنل لینگویج اگر آج کوئی امریکہ میں، انگلینڈ میں، جہاں بھی مسلمان اردو والے، ان کو اگر جاننا ہے، کبھی نہ کبھی واسطہ جانا ڈاکٹر امبیڈکر کون تھے، کیا کارن تھا، پھلے کون تھے، یہ ایک مخصوص سوچ ہے۔ یہ جو 3 نام ہیں، یہ ایکسپلائٹیشن، سیاسی استحصال، سیاسی مظالم کے خلاف ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ یہ ہتھیار ہم کو اپنانے کے لیے ان شخصیتوں کی اسٹڈی ضروری ہے۔ یہاں ملک کی ملک میں کچھ ایسی طاقتیں کوشش کرتے ہیں جو آپ کو آئسولیٹ کریں مسلمانوں کو۔ عام ہمارے ملک میں، ہمارے دیش میں جو 80% لوگ ان لوگوں کو چاہنے والے ہیں، ان سے الگ کریں۔ آپ کوئی الگ سے یہ بنا کر پھر آپ کو بتائیں کہ دیکھو مسلمان پاکستان بنا رہے ہیں، مسلمان الگ سوچ رہے ہیں۔ ان شخصیتیں، یہ اسلام دوست تھے، اسلام کو پسند کرتے تھے۔ میں آپ سے یہی دوستی، میں کتاب لکھا ہوں بول کے نہیں، جو باشعور مسلمان ہیں، ہم کو اس ملک میں رہنا ہے، اکثریت کے ساتھ تعلقات بنانا ہے، ان سے انٹریکٹ ہونا ہے، تو ان کے اکابرین کو جاننا ضروری ہے۔ دوستو، میرا خیال ہے بہت زیادہ وقت لے جاؤ، میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، یہ اپیل کرتے ہوئے شکریہ۔
شیخ مظہر صاحب اور سید اطہر علی صاحب یہ دونوں حضرات محترمہ تیستا ستلواد کی خدمت میں اپنے عقیدتوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ جناب شیخ مظہر صاحب اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، سید اطہر علی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، وہ بھی اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ جلیس صاحب بھی اپنی محبتیں نچھاور کر